اچھا، ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا مین پرپز ٹائپس آف بزنس ان پاکستان بتانا ہے کہ پاکستان میں کون کون سی ٹائپس کے بزنس ہوتے ہیں، اس کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ایز اے سول پروپرائٹر رجسٹرڈ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کمپنی سمجھ رہے ہوتے ہیں یا فرم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بیسک پرپز ہمارا جسٹ ان میں ڈیفرنس بتانا ہے کہ کیا کیا ڈیفرنس ہے اور کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، کتنی قسم کے بزنس ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے سول پروپرائٹر۔ یہ جو کہ نام سے ہی ظاہر ہے، سول بزنس ہوتا ہے کسی بھی شخص کا۔ میں نے اگر اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں گا، ایف بی آر میں اپنا سب سے پہلے این ٹی این بناؤں گا، اپنے آپ کو فائلر کروں گا، اور وہ جو میرا این ٹی این بنے گا اس میں نیچر آف بزنس، ٹائپ آف بزنس، وہ میں اپنے بزنس کا نام رکھ دوں گا۔ اس میں کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، جو بھی بزنس کا میں نے اپنے نیم رکھا ہے وہ این ٹی این سرٹیفکیٹ میں رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ یہ ہوگا ایک سول پروپرائٹر بزنس، یہ کمپنی نہیں ہوگی۔ نام سے ظاہر ہے ایک سول پروپرائٹر ہے، یہ میرے پرسنل کا بزنس ہے۔ یہ نام جو میں نے اپنے سرٹیفکیٹ میں رکھا ہے، کوئی بھی دوسرا شخص کسی بھی پاکستان میں کسی بھی دوسرے سٹی میں سیم یہی نام سے اپنا بزنس رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ این ٹی این سرٹیفکیٹ اس کا بھی بنے گا، کوئی بھی دوسرا شخص، کوئی تیسرا شخص بھی سیم بزنس کو رجسٹرڈ کرا سکتا ہے۔ اس کو سول پروپرائٹر بزنس کہیں گے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کمپنی۔ میں نے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے۔ کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت ایس سی سی پی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں میری کمپنی رجسٹرڈ ہوگی۔ اگر وہ ایس ایم سی ہے، سنگل ممبر کمپنی، میں ایک ہی بندہ ہوں، ایک ہی اونر ہوں، میں ہی اس کا ڈائریکٹر ہوں، میں ہی اس کا سی ای او ہوں، تو وہ ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ ہوگی۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں، 2 3 4، اس کو بھی ہم پرائیویٹ لمیٹڈ ہی کہیں گے، لیکن وہ ایس ایم سی نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ڈائریکٹر زیادہ ہو جائیں گے، وہ سنگل ممبر کمپنی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایل ایل پی، لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ، یہ بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوگی۔ پھر جب یہاں پہ کمپنی رجسٹرڈ ہو جائے گی، کمپنی کی طرف سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ نمبر 3 پہ آتا ہے پارٹنرشپ ایکٹ 1932۔ یہ فرم رجسٹریشن ہوگی ہماری، اور آفٹر رجسٹریشن آف فرم ہمیں فارم سی ملے گا۔ اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، کمپنی اور فرم میں؟ ایک چھوٹا سا ڈیفرنس میں بتا دیتا ہوں۔ کمپنی میں ہم نے آرٹیکل آف ایسوسیشن اور میمورینڈم آف ایسوسیشن ایز پر کمپنی ریکوائرمنٹ وہ تیار کرنے ہیں، جبکہ فرم میں کیا ہوتا ہے، ہم نے ایک اسٹامپ پیپر بائی کرنا ہے، پرچیز کرنا ہے، ای اسٹامپ پیپر، اس کے اوپر ایگریمنٹ تیار کرنا ہے دونوں پارٹنرز کا۔ کمپنی ہے جو 2017 کمپنی ایکٹ، وہ ایک سنگل ممبر کمپنی ایک شخص کے نام پر بھی ہو سکتی ہے، جبکہ فرم کے لیے منیمم 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 علیحدہ علیحدہ بزنس ٹائپس آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ کا سول پروپرائٹر بزنس ہے، آپ کا این ٹی این بنا ہوا ہے، ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے، وہ آپ کا ایک سول پروپرائٹر بزنس ہے لیکن کمپنی نہیں ہے۔ کمپنی کے لیے آپ کو ایس سی سی پی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا پڑے گا اکارڈنگ ٹو کمپنی ایکٹ 2017۔ اسی طرح اگر آپ پارٹنر ہیں یا آپ فرم رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو پھر پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت آپ کو فرم رجسٹر کروانا پڑے گی۔ کمپنی میں رجسٹر کروائیں گے تو آپ کو ایک کمپنی سرٹیفکیٹ دے گی۔ اسی طرح اگر فرم رجسٹر کرواتے ہیں تو فرم کی طرف سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا، اس کو فارم سی کہا جاتا ہے۔ یہ بیسک ڈیفرنس ہے دونوں میں، کمپنی میں، سول پروپرائٹر میں، اور پارٹنرشپ بزنس میں، فرم میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو جو بزنس کے ڈفرینسز ہیں، ٹائپس آف بزنس ہیں، سمجھ آ گئی ہوگی کہ سول پروپرائٹر بزنس کیا ہے، کمپنی بزنس کیا ہے، اور پارٹنرشپ بزنس، فارم سی، فرم کیا ہوتا ہے۔ اب این ٹی این سرٹیفکیٹ ان تینوں کا علیحدہ علیحدہ بنے گا۔ اگر آپ سول پروپرائٹر کے طور پہ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کا پرسنل این ٹی این بنا ہوا ہے۔ اس طرح اگر آپ کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں ایس سی سی پی میں، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں، تو پھر ایک آپ کا پرسنل این ٹی این ہوگا اور ایک کمپنی کا این ٹی این ہوگا۔ اسی طرح اگر جب آپ فرم رجسٹرڈ کرواتے ہیں تو آپ کا این ٹی این سیپریٹ ہوگا، فرم کا این ٹی این سیپریٹ ہوگا۔ اگر آپ سول پروپرائٹر ہیں تو پھر آپ کا ایک این ٹی این ہوگا، ادروائز کمپنی یا فرم میں آئیں گے تو پھر کمپنی اور فرم کا سیپریٹ این ٹی این بنے گا۔